بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پن پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نوید امان خان۔ آج ہم بات کریں گے ترکی کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے۔ رجب طیب ایردوان ترکی کے ناقابل شکست لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ پچھلے 21 برس سے وہ ترکی کے حکمران ہیں۔ 2003 میں پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد 2014 میں پریزیڈنٹ بنے، 2018 میں پریزیڈنٹ بنے اور اس کے بعد 2023 میں وہ پریزیڈنٹ بنے۔ ان کا اقتدار تیسری دہائی میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ ترکی کے ناقابل شکست حکمران سمجھے جاتے ہیں۔ ترک قوم ان سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ وہ بہت ہی متوازن شخصیت کے مالک ہیں اور جس طریقے سے وہ ترکوں کے غم اور دکھوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، انہوں نے ترکوں کے دل موہ لیے ہیں۔ زلزلے کے بعد کس طریقے سے انہوں نے فوری طور پہ ترک قوم کو اکٹھا کیا، کھڑا کیا، حوصلہ دیا اور الیکشنز میں چلے گئے۔ ترک قوم کے ساتھ کیے گئے انہوں نے تمام وعدے پورے کیے ہیں، اسی لیے ترک قوم ان کے اوپر اپنی جان نثار کرتی ہے۔ 2016 میں جب ایک دفعہ ترک فوج نے ایردوان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، وہ نازک صورتحال تھی۔ طیب ایردوان نے اپنی قوم کو ایک چھوٹی سی کال کی اور انہیں باہر نکل کر ان کا اقتدار اور جمہوریت اور ملک کا مستقبل بچانے کے لیے اپیل کی۔ پوری قوم سڑکوں پر آ گئی، انہوں نے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور ان کا اقتدار بھی بچایا، جمہوریت بھی بچائی اور ملک بھی بچایا۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ترک قوم ناقابل تسخیر ہو چکی ہے۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پر اتنا سخت قابو پایا ہے طیب ایردوان نے کہ اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تصور بھی نہیں کرتی کہ وہ کسی بھی حکمران کا اقتدار ٹوپل کرے گا یا وہاں پہ کوئی ایک تختہ الٹے گا۔ وہاں کے جو دوسرے حکمران، جو دوسرے ان کے مد مقابل تھے، کمال کلیچ، وہ بھی کافی مضبوط امیدوار تھے۔ وہ 6 پارٹیز کے متفقہ امیدوار تھے۔ طیب ایردوان تو اسلام پسند ہیں، کمال کلیچ جو ہیں وہ سیکولر مائنڈڈ ہیں، وہ امریکہ کے حمایت یافتہ بھی ہیں۔ طیب کو 52.2% ووٹ ملے، جبکہ کلیچ کو 48% ووٹ ملے اور دوسرے مرحلے میں ان کا الیکشن کا فیصلہ ہوا۔ دونوں بڑے کلوز کنٹیکس تھے، دونوں کا مقابلہ بڑا سخت تھا، لیکن بہرحال فاتح طیب ایردوان ہی ہوئے۔ کلیچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے بندے ہیں اور انہیں ترک گاندھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں ترک الیکشن سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے ان کے ملک کا دورہ کرنے، ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف گئے صدر ایردوان کو مبارکباد دینے اور ان کی ابتدائی تقریب میں شرکت کے لیے۔ اس ابتدائی تقریب میں شرکت کے لیے 32 پرائم منسٹرز اور 38 سربراہان مملکت نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ نیٹو کے جو مندوب تھے، انہوں نے OIC کے، عرب لیگ کے اور مختلف فورمز کے بہت ساری اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی۔ بہت رنگا رنگ تقریب تھی اور ان کی رنگا رنگ تقریب بنتی بھی ہے۔ پاکستان کو کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے پرامن طریقے سے ترکی میں انتخابات ہوئے، قوم نے اپنے رہنما پر اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے اپنی حلف اٹھایا اور جو مخالف امیدوار تھے کمال کلیچ، انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی اور آگے بڑھ گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ترکی کے انتخابات ہوں یا ترک قوم ہو یا ترک سربراہان ہوں، چین ہو، چینی قوم ہو یا چینی سربراہان ہوں، سعودی عرب ہو یا سعودی سربراہان ہوں، یہ پاکستان کے قریبی دوست ممالک ہیں۔ پاکستان کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کو ان کی طرز سیاست سے، ان کی سوچ سے، فہم سے، فراست سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان نے ان سے کیا سبق سیکھا، یا پاکستانی حکمرانوں نے، یا پاکستان کے جو اپوزیشن میں لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ کسی وقت وہ حکمران ہوتے ہیں، کسی وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں، انہوں نے کیا سبق سیکھا؟ بدقسمتی سے پاکستان نے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جس طریقے سے ان ملکوں میں، خاص طور پہ ترکی میں، جمہوریت مضبوط ہوئی، وہاں پر اقتدار مضبوط ہوا اور وہاں پر عوام خوشحالی کی طرف آگے بڑھے، وہ محنت طیب ایردوان کی محنت کا ثمر ہے۔ جس طریقے سے، جس محبت سے انہوں نے استنبول کے میئر سے صدارت کی تیسری ٹرم تک کا سفر طے کیا ہے، وہ مثال ہے۔ اور 21 برس کا یہ طویل اقتدار ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک مثال طوالت کے اعتبار سے اس لیے ہے کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو ان کی عوام ان کو محبت کے ساتھ دوبارہ واپس لاتی ہے، نہ کہ وہ ڈکٹیٹر کے طور پہ وہاں پہ موجود۔ وہ ڈکٹیٹر کے طور پہ نہیں، وہ جمہوری لیڈر کے طور پہ موجود، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ طیب ایردوان ترکی کے ہی نہیں، عالم اسلام کے، مسلم امہ کے متفقہ بہت بڑے، بہت مؤثر حکمران ہیں،
جس پر پوری قوم پوری امہ کو فخر ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔